اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید مباہلہ اور یہ حسین سرزمین ننگا پربت کی اس حسین دامن میں ہم اس عید کو منا رہے ہیں۔ عید کہتے ہی کیا ہوتا ہے؟ عید کہتے ہی ایمان تازہ، عید کہتے ہی اس کو ہے نا اسلام میں، جس سے ایمان تازہ ہو، روح کو قوت ملے، عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ آئیے آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں کہ ہم عید مباہلہ سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ میں 5 بہت ہی مزے کے پوائنٹس بتاؤں گی، اور ایون آپ اپنی فیملی کے ساتھ کوئی گیمز کھیل سکتے ہیں ان پوائنٹس کے بارے میں۔ آپ اس کو لکھ کے رکھیں اور پھر باری باری نکالیں، ان پوائنٹس کو پڑھیں، ڈسکس کریں، کیونکہ افسوس کے ساتھ ہم لوگ فیملیز کے ساتھ ایسی چیزیں ڈسکس کم کرتے ہیں۔ نمبر 1، مباہلہ کہتے ہی کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ کہ مباہلہ اسلام کے سر پر ایک تاج ہے۔ مباہلہ اسلام کی عزت اور عظمت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ مباہلہ حق کی طاقت کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے، مباہلہ یعنی دعا کی طاقت، اور دعا کی طاقت کمیت سے نہیں کیفیت سے ہوتی ہے، کوانٹٹی سے نہیں کوالٹی سے ہوتی ہے۔ دیکھیے کوالٹی کتنی اہم ہے، پتہ ہے مباہلہ باہل سے لیا گیا ہے۔ باہل کا اصل مطلب ہے چھوڑ دینا یا کسی کی طرف نظر نہ کرنا۔ جیسے لعنت کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے اگر کسی کو دور کر دے تو وہ ملعون ہو جاتا ہے، وہ باہل ہو جاتا ہے، اس کو اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ تبھی قنوت میں ہمیں دعا کرنی چاہیے، الہی لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ تو باہل مباہلہ اس دعا کو کہتے ہیں جس کا اثر فوراً ہو جائے۔ اور تیسرا بہت ہی اہم پوائنٹ جو ہم مباہلہ کے اس عظیم ایونٹ سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام صلح کا نام ہے۔ اسلام حکمت، وزڈم، دلیل، برہان، یقین، پروف، علم کا نام ہے، نہ کہ اسلام جو ہے وہ تلوار اور لڑنے اور ٹیررزم کا نام ہو۔ نہیں، بے شک جنگ اور تلوار کے میدان میں بھی اسلام ہمیشہ فاتح رہا ہے، لیکن جو فتح اسلام کی ہے وہ اصلی کہاں نظر آتی ہے ہمیں؟ وہ عقل و حکمت کی بنیاد پہ نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے اسلام جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ عیسائی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے؟ کون سے عیسائی آئے تھے؟ وہ عیسائی جو کہ نبی کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ قرآن نے خوب کہہ دیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح سے نبی کو پہچانتے تھے جس طرح سے اپنی اولاد کو پہچانتے ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نبی کا انکار کیا، اسلام کا انکار کیا، دلیل آنے کے باوجود۔ اور یہ کون سے کرسچن تھے جن کے ساتھ مباہلہ ہوا، جن کے ساتھ یہ ڈیبیٹ ہوئی؟ وہ والے کرسچن تھے جن پر یہ آیات نزول ہو چکی تھی، جن کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ عیسیٰ کی مثال جو ہے وہ آدم کی طرح ہے۔ آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو عیسیٰ اگر بغیر باپ کے صرف پیدا ہوئے تو وہ کیسے فرزند خدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری دلیلیں دے دی اور وہ عیسائی ہو گئے لاجواب۔ اس کے باوجود انہوں نے وہ سٹبن رہے، انہوں نے ضد کیا، ضد کر کے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس ہمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں ہے، اور غلط غلط باتیں شروع کر دی۔ اب ایسے موقع پر اسلام نے جو ہے وہ سٹینڈ لیا اور کہا آؤ، اگر تم دلیل کو نہیں مانتے اور ہم سے بحث کرتے ہو تو آؤ مباہلہ کریں۔ تو یہ ہو گیا ہمارے 3 پوائنٹس۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ اسلام کی اساس پنجتن علیہ السلام سے ہے۔
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے جا سکتے تھے. آپ اشرف البشر ہیں, آپ عقل کل ہے, آپ علم کل ہے, آپ سید الاوصیاء ہیں, آپ وجہ تخلیق کائنات ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اکیلے نہیں گئے. آپ کی عظمت, آپ کی طاقت کم نہیں تھی. آپ پنجتن کو لے کر گئے یہ بتانے کے لیے کہ پنجتن کا وجود بہت ہی زیادہ اہم ہے. اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ عید مباہلہ کے ہی دنوں میں آیت تطہیر نازل ہوئی. ایک ہی چادر کے نیچے اللہ نے پنجتن کو سجایا اور ان کا تعارف کروایا اور پھر ان سے کہا جاؤ. کتنی پیاری بات ہے. آپ کو پتہ ہے آیت ولایت بھی انہی دنوں میں نازل ہوئی, جو رکوع میں امام علی علیہ السلام نے انگوٹھی صدقے کے طور پر, زکوٰۃ کے طور پر دی. آپ کو پتہ ہے بہت سی آیتیں, 5 آیتیں آپ لوگ جمع کریں, ان کو لکھیں اور چھوٹی چھوٹی سی پرچیوں کے اوپر, پیپر کے اوپر, اور پک کریں ان 5 آیتوں کو یاد کریں. جو یاد کر لے اس کو گفٹ دے. اس طرح کے ہم بہت مزے کے کام فیملی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ جو مباہلہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں, 5واں پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کتنے اہم ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیے میدان غدیر ہے تو وہاں نبی نے کہا اسماء بنت امیس کو بھی جانا ہے. ٹھیک ہے, حاملہ تھی, اس کے باوجود گئی. بیعت خواتین نے کی پانی میں ہاتھ رکھ کے. اور اگر میدان ہے نماز جماعت کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کا مسجد الحرام میں, تو جناب خدیجہ میدان میں آ رہی ہیں, نماز جماعت پڑھ رہی ہیں. اور اگر مباہلہ کا میدان ہے تو سیدۃ النساء العالمین ہماری شہزادی کونین کا وجود کتنا اہم ہے. ورنہ کیا ضرورت تھی گھر سے باہر جانے کی, میدان میں اترنے کی, مردوں کے سامنے پیش ہونے کی, لیکن کس عظمت کے ساتھ, کس طاقت کے ساتھ, کس شان و شوکت کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا, یعنی آپ کا وجود آفٹر نبی اور علی, کیونکہ حسن و حسین علیہ السلام تو طفل ہیں, وہ ہمراہ ہیں, لیکن جناب زہرا جو ہے وہ رکن اور اساس اور میزان اور کہتے ہیں نا بالکل سینٹر آف مباہلہ قرار پاتی ہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عیدوں سے خوب علم حاصل کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ آپ نے بڑا انجوائے کیا ہوگا اس منظر کو دیکھ کر, اور ہماری عید 2 بالا 100 بالا ہو گئی ہوگی.